کیا بائیومیٹرک مشینوں سے حاصل کردہ ووٹوں پر مشتمل ڈیٹا بینک کو چلانے والے آسمانوں سے اتریں گے؟ ایسے فرشتے ہوں گے جن کا زمین کے باسیوں کے ساتھ نہ کوئی تعلق واسطہ ہوگا اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان میں کوئی حصے داری۔ وہ کسی ادارے کے ملازم بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی پروموشن، ترقی، پوسٹنگ، ٹرانسفر کسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کے بیوی بچے بھی اس دھرتی پر نہیں رہتے ہوں گے اور نہ ہی ان کا کوئی مفاد اس مملکت خداداد پاکستان سے وابستہ ہوگا۔ وہ خاموشی سے عالم بالا سے الیکشن کروانے آئیں گے اور انتخابی نتائج کا بذریعہ کمپیوٹر اعلان کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ایسا کچھ انتظام ہو جائے تو شاید شفافیت کا خواب پورا ہو جائے، لیکن اس نئے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور انتظامی مشینری کی موجودگی میں دھاندلی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی بھی درمیانے درجے کے کمپیوٹر پروگرامنگ کی اہلیت رکھنے والے سے پوچھئے کہ کسی کمپیوٹر پروگرام کو ڈیزائن کرتے وقت اس کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے خفیہ طور پر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں ہی سافٹ ویئر تیار کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ طریقہ ووٹنگ میں تو لاتعداد انسانوں کی موجودگی اور تمام تر مینول ووٹنگ کی وجہ سے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، شفافیت بھی سامنے اور دھاندلی بھی۔ اتنے انسانوں کی موجودگی کے باوجود الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور اسٹیبلشمنٹ الزامات کی زد میں آنے سے نہیں بچ پاتے۔ اندازہ لگائیے ایسی ڈیٹا مشین کا جس کے آپریٹنگ سسٹم کو کسی کو بھی نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے مرضی کے مطابق کنٹرول کیا جا سکتا ہو، وہاں دھاندلی کے کیا کچھ گل کھلائے جا سکتے ہوں گے۔ کمپیوٹر جب مارکیٹ میں آیا تو ایک محاورہ اس کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا، وہ تھا گاربیج ان گاربیج آؤٹ، یعنی آپ اگر اس میں کوڑا ڈالیں گے تو اس میں سے کوڑا ہی نکلے گا۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی گزشتہ 50 سالوں کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کمپیوٹر یا الیکٹرانک سسٹم ایک ایسی گاڑی ہے جس کا اپنا کوئی ضابطہ اخلاق ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی کنٹرول سسٹم۔ اس میں اگر ایک فحش فلم کو کسی مذہبی لیکچر کے عنوانات اور عرف عام میں تھم نیل لگا کر پوسٹ کر دیا جائے تو اس کو بالکل بھی ناگوار محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں گوار یا ناگواری کا تصور ہی نہیں ہے۔ انسانی جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ایک زمانے میں نفسیاتی ٹیسٹ ایجاد ہوئے تھے، جن میں ایک ٹیسٹ MMPI بھی تھا، جس میں تقریباً 500 سوالات کا جواب ہاں یا نہ میں لیا جاتا اور ان سوالات میں وقفے وقفے سے کچھ سوالات دہرائے جاتے تاکہ اگر جھوٹ بولنے والا پہلے جواب کو بھول چکا ہو تو دوسرا جواب مختلف دے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس ٹیسٹ کے کچھ عرصے بعد جسم میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے آنے والی عارضی تبدیلیوں کی بنیاد پر ایک مشین بھی دریافت ہوئی جسے پولی گراف کہتے ہیں۔ ان دونوں معاملات میں بھی خدشہ رہتا ہے کہ ایک MMPI ٹیسٹ کے نتائج مرتب کرنے والا یا پولی گراف مشین چلانے والا تھوڑی بہت تبدیلی سے نتائج مختلف حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک ہوشیار اور عقل مند جھوٹ بولنے والا اپنے آپ پر ایسا قابو رکھے کہ اس کا جھوٹ پکڑا ہی نہ جائے۔ یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ جائے گا تو دھاندلی ختم ہو جائے گی اور صاف و شفاف انتخابات شروع ہو جائیں گے۔ دنیا کی سب سے طاقتور جمہوریت اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ قوت امریکہ موجودہ الیکشنوں کے بعد ایک ایسے بحران کا شکار ہو چکی ہے جس میں سارے کا سارا الیکٹرانک اور نان الیکٹرانک سسٹم بھی چیلنج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ تمام بندوبست کر لیں، ایسی دھاندلی کو نہیں روک سکتے جو منظم طریقے سے کی جاتی ہو۔ 2 دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک پورے صفحے کی رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا ڈسکریڈٹنگ the vote began years ago، یعنی ووٹ کی رسوائی کا آغاز سالوں پہلے ہو گیا تھا۔ رپورٹ میں حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امریکی الیکشن بھی پاکستان کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشنوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ گزشتہ 2016 کے الیکشنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹرل کالج کی وجہ سے جیت گیا تھا، لیکن پاپولر ووٹ ہیلری کلنٹن کے بہت زیادہ تھے، جس سے لوگوں میں یہ تاثر مضبوط ہوا کہ امریکیوں کی اکثریت تو ہیلری کو چاہتی تھی، لیکن امریکی انتخابی سسٹم کی وجہ سے ٹرمپ جیت گیا۔ ٹرمپ نے اس تاثر کے خاتمے کے لیے برسر اقتدار آتے ہی ووٹرز فراڈ کے نعرے کے ساتھ ایک 2 رکنی کمیشن قائم کیا جس کی سربراہی نائب صدر مائک پینس کر رہا تھا۔ کمیشن نے تمام ریاستوں کے الیکٹرل رول کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ووٹر لسٹ میں ایک منظم فراڈ کیا گیا ہے
اور لاتعداد ایسے لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں جو دراصل وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے جنوری 2019 میں ٹیکساس کی ریاست، جس کے متعلق کمیشن نے الیکشن ڈیٹا بیس کی دوسری کئی ڈیٹا بیس سے موازنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ووٹر لسٹ میں 95,000 افراد ایسے شامل کیے گئے ہیں جو امریکی شہری ہی نہیں ہیں۔ ان میں اکثریت جنوبی امریکہ کے ہسپانوی باشندے شامل تھے۔ کمیشن کی اس رپورٹ کے بعد ٹیکساس کی ریاست نے فوراً ان کے نام ووٹر لسٹ سے نکالنے شروع کر دیے۔ ٹرمپ نے اس دھاندلی کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کر کے پورے انتخابی نظام کو رسوا کر دیا۔ جن ووٹروں کے نام نکالے گئے تھے ان کی حمایت میں انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں عدالتوں میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے لیے معاملہ رکا اور کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ ایسا ہی کچھ دیگر ریاستوں میں بھی دہرایا گیا۔ یہ سب یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور ٹیکنالوجی والا امریکہ الیکشن میں فراڈ کو نہ روک سکا، بلکہ محسوس ہوا کہ جدید ترین الیکٹرانک نظام تو دھاندلی کے بھی جدید ترین طریقے دریافت کرتا ہے، دھاندلی کو منظم، خفیہ اور پکڑے جانے سے بچاؤ کی ترکیبیں بھی بتاتا ہے اور صاف بچ بھی نکلتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے شفاف اور دھاندلی سے پاک ہونے کے لیے صرف ایک شرط چاہیے، اور وہ ہے انتظامیہ کا ایماندار اور کسی بھی قسم کی لالچ اور دباؤ سے پاک ہونا۔ پاکستان کی تاریخ میں 1970 کے الیکشن ایسے الیکشن ہیں جن پر کوئی گروہ بھی انگلی نہیں اٹھاتا۔ جیسے ہی ان انتخابات کے نتائج آئے اس وقت بھی ہر پارٹی نے انہیں تسلیم کیا تھا، اور آج بھی کوئی ان کی شفافیت پر اعتراض نہیں کرتا۔ یہ انتخابات نہ تو فوج اور عدلیہ کی زیر نگرانی ہوئے تھے اور نہ ہی جمہوری طور پر کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کروائے تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے یہ انتخابات کروائے تھے، جس کے لیے پورا 1 سال انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اخباروں کے ڈیکلریشن جاری ہوئے تاکہ آزادی رائے کا اظہار ہو سکے۔ ان انتخابات میں ڈیپٹی کمشنروں کو صرف 2 لفظوں میں ہدایت کی گئی: صاف و شفاف الیکشن کرواؤ۔ چونکہ الیکشن کروانے والوں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیوں کی نیتیں صاف تھیں، معاشرے میں بے ایمانی کا عمل دخل نہیں بڑھا تھا، اس لیے الیکشن صاف اور شفاف ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد 1977 میں اگلے الیکشنوں میں اس پودے کو دھاندلی، بے ایمانی اور بددیانتی کا جو گندا پانی ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پیپلز پارٹی نے دیا تھا، آج 43 سال گزرنے کے بعد اس کی آبیاری سے الیکشن، ووٹ اور جمہوری نظام کے خمیر میں بددیانتی اور فراڈ رچ بس چکے ہیں۔ آج نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی نیت صاف ہے اور نہ ہی الیکشن لڑنے والے سیاستدان ایماندار ہیں۔ اس ساری الیکشن سسٹم کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ڈبے سے گزار کر دیکھ لو، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔